حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت پر نظر ڈالو. تھوڑا سا میں اشارہ کروں گا. یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے. سارے بھائیوں نے باپ سے کہا ہے ابو جان یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے, ہمارے ساتھ کھیلے گا کودے گا, اکیلے گھر میں رہتا ہے بور ہوتا ہے, ہم اس کے بھائی ہیں, ہم لے کر جا رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو اپنے دوسرے بیٹوں کے ساتھ بھیج دیا, لیکن ان کے دل میں تو کدورت اور حسد تھا, اس لیے سارے بھائیوں نے مل کر یوسف کو ایک اندھے کنویں کے اندر, ایک ویران کنویں کے اندر ڈال دیا. اب دیکھیے گا, کنویں کے اندر ڈال دیا, پھینک کے چلے آئے, اور گھر پہ آنے کے بعد انہوں نے اپنے باپ سے کیا کہا, یا بانا, قرآن دیکھیے, یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. آئے ابو جان ہم یوسف کو لے کر جنگل میں گئے, ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا, ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا, ہم کھیل کود میں لگ گئے, دوڑ بھاگ میں لگ گئے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ, ایک بھیڑیا آیا اور وہ یوسف کو کھا گیا. حالانکہ یوسف کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا, لیکن باپ سے کیا کہہ رہے ہیں, ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا نگرانی کے لیے, اور ہم کھیل کود میں لگ گئے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا, بات کی سٹائل دیکھیے, جھوٹے لوگ اپنی بات کو اسی طریقے سے کیسے پیش کرتے ہیں, کس انداز سے. اللہ کی قسم, ارے 1 مہینے میں ہم تمہارا پیسہ لوٹا دیں گے, بیٹی کی شادی ہے, اور 4 سال تک مانگتے پھر رہے ہو. اب آپ اپنا پیسہ ایسے مانگ رہے ہو جیسے بھیک مانگ رہے ہو کسی کے. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا, اور آپ ہماری بات کیوں ماننے لگے, آپ ہمیں سچا نہیں جانیں گے, آپ ہماری بات کیوں مانیں گے. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ, اگرچہ ہم سچ ہی کیوں نہ بول رہے ہوں. بات آئی گئی, ختم ہو گئی. ادھر یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں, ادھر ایک قافلہ آیا, اس کو پانی کی ضرورت تھی. ایک آدمی نے اپنا ڈول, اپنا برتن پانی کنویں میں ڈالا پانی حاصل کرنے کے لیے, اور جب نکالنا چاہا کہ پانی آ گیا, کیا دیکھتا ہے بہت بھاری ہو گئی رسی, کھنچ نہیں رہی. جب جھانک کر دیکھا تو اس ڈول کے اندر یوسف بیٹھے ہوئے ہیں, ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے. اس نے جھانک کر دیکھا, قافلے والوں سے کہا یا بشرا ھذا غلام, اے لوگوں خوشخبری ہو, ہم پانی لینے کے لیے اس کنویں کے پاس آئے, لیکن یہ کنواں تو ویران ہے, اندھا ہے, اس کنویں میں پانی نہیں ہے, لیکن خوشخبری ہو ایک بچہ ہمیں مل گیا ہے. اس بچے کو نکالا گیا, یوسف کو نکالا گیا, خوش ہیں سب, چلو جلدی کرو اس بچے کو مصر کے بازار میں بیچ دیتے ہیں, ہمارے ہاتھ آ گیا ہے, ہم اس کو بیچ دیتے ہیں. چوری کا مال لوگ جتنی جلدی ہو نکالنا چاہتے ہیں, کوئی اس کا اصلی مالک نہ آ جائے, اس لیے کلیا چکے علاقے میں چلے جاؤ, 20,000 روپے کا موبائل 2,000 روپے میں آپ کو مل جائے گا. آپ کے علاقے میں بھی ہوتا ہوگا, چوری کا مال لوگ بہت سستے میں دے کر چلے جاتے ہیں. ان کو یہ بچہ ملا, انہوں نے سوچا جلدی سے تقسیم, جلدی سے بیچ دو اس کو. مصر کے بازار میں گئے, یوسف جیسا خوبصورت بچہ, یوسف جیسا خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکا کتنے میں بکا, آپ تعجب کریں گے قیمت, اتنا خوبصورت بچہ. لیکن وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, چند کھوٹے سکوں میں انہوں نے بیچ دیا. جو مل رہا مل جائے, جلدی سے بیچ کر بھاگو. قرآن نے قیمت بتائی, قرآن نے یوسف کی قیمت بتائی. کتنے میں بیچا یوسف علیہ السلام کو, وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, چند گھسے پٹے, چند کھوٹے سکوں میں بیچ دیا, یعنی معمولی رقم میں بیچ دیا. لو, اور جو مل گیا لے کے چلے گئے. یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا, بادشاہ مصر نے. چاہتا تو لمبی رقم دے سکتا تھا, لیکن نہیں, چند سکوں میں خرید لیا اور یوسف کو اپنے گھر لایا. اور جب لایا تو اپنی بیوی سے کہا کھلاؤ پلاؤ پال پوس کے بڑا کرو, ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں ہے, یہ یوسف, یہ آگے چل کر یہ بچہ ہمارا بیٹا بنا, ہم اس کو بیٹا بھی بنا سکتے ہیں, یہ ہمیں کوئی فائدہ ضرور پہنچائے گا.
ادھر بادشاہ مصر کی بیوی اس بچے کی دیکھ ریکھ کرنے لگی، کھلانے پلانے لگی، پال پوس کر بڑا کرنے لگی، اور جب پال پوس کر بڑا کر دیا اور یوسف جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، تو یہ بادشاہ مصر کی بیوی کا دل ہی یوسف کے اوپر آ گیا۔ اب منظر دیکھیے، یوسف علیہ السلام پر دل آ گیا، بہلانے لگی، پھسلانے لگی، اپنے قریب لانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یوسف علیہ السلام بچے رہے۔ اب یہ چرچا عورتوں میں عام ہو گیا، پورے مصر کی عورتوں میں یہ چرچا ہو گیا، اور عورتیں کہنے لگیں واہ یوسف کو دیکھو، بادشاہ کی بیوی کو دیکھو، عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو دل دے بیٹھی، اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتی ہے۔ عورتوں میں چرچا ہو گیا۔ عورتوں میں چرچا بہت خطرناک ہوتا ہے اور بہت جلدی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کو بہت جلدی فیمس کرانا ہو اور کسی چیز کا بہت جلدی پرچار کرانا ہو تو ایک دو عورتوں کو بتا دیجئے، شام تک پورے محلے کو خبر ہو جائے گی۔ ایک آدمی تھا بیچارہ، اس شوہر، وہ ایک تربوز کاٹ کے لایا، تربوز، اور اس نے دوپٹے میں لپیٹ لیا۔ دوپٹہ جانتے ہیں نا عورتیں جو اوڑھتی ہیں، اس دوپٹے میں لپیٹ لیا۔ تربوز لال تھا تو دوپٹہ لال ہو گیا اوپر سے۔ اب وہ جب گھر میں گھسا تو بیوی نے کہا اے کیا ہے اس میں؟ اس نے کہا چپ رہو میں بتاتا ہوں، چپ چپ چپ۔ وہ گیا اور اندر جا کر ایک الماری میں اس کو رکھ دیا۔ بیوی کہتی کیا لے کے آئے ہو تم؟ اس نے اپنی بیوی سے کہا سنو، ایک آدمی سے دشمنی ہو گئی میری، میں نے اس کی گردن کاٹی ہے، اس میں ایک آدمی کا مرڈر کر کے آیا ہوں، اس کی گردن ہے، ابھی دن میں پھینکنے جاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا، رات ہونے دو میں اس کو ندی میں پھینک کے آؤں گا، ابھی شور مت کرو، بس جاؤ تم کام میں لگ جاؤ۔ مار دیا ہم نے، ایک آدمی کا قتل کر دیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ تم میری بیوی ہو، کہنا نہیں کسی سے؟ نہیں، ظہر کے بعد لایا تھا تربوز، لپیٹا تھا، لال ہوا تھا دوپٹہ، الماری میں رکھا تھا، لیکن مغرب کی اذان ہوتے ہوتے پولیس گھر پہنچ گئی، چھاپا مارا، بھیڑ لگ گئی لوگوں کی۔ یہ آدمی کہہ رہا کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہا نہیں مجھے خبر ملی ہے تم نے کسی کا مرڈر کیا ہے۔ ارے صاحب میں مرڈر کروں گا؟ آج تک میں مرغی تو کاٹ نہیں پاتا ہوں، آدمی کو کاٹوں گا؟ کیا بات کر رہے ہو؟ تو آدمی مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو جو خبر لگی ہے صاحب وہ صحیح لگی ہے، لیکن میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ کہا کیا؟ الماری کھولی، تربوز نکالا، دوپٹہ ہٹایا، صاحب یہ تربوز تھا، اب آپ دیکھ لیجئے میرا پورا گھر، کہیں گردن نہیں ملے گی۔ کہا پھر یہ کیوں کیا؟ کہا میں تربوز کاٹ کے لایا تھا اور میں نے اس کو دوپٹے سے ڈھک دیا تھا، دوپٹہ تربوز کے کلر سے لال ہو گیا، بیوی کو میں نے یہ کہا کہ کسی کو مار کے آیا ہوں اور رات میں پھینکنے جاؤں گا اس کی گردن کو۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ عورتوں کا پیٹ کتنا مضبوط ہوتا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کوئی راز کی بات اپنی بیوی کو بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے، بس میں یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا، اور میں بخوبی واقف ہو گیا ہوں کہ اب میں کتنا اپنی بیوی سے کوئی بات شیئر کروں گا اور کتنا نہیں کروں گا، بس یہی بس ایک چیز تھی میرے اندر۔ پولیس والوں نے کہا چھوڑ تو دیا دو چار تھپڑ مار کے، کہا کمینہ پریشان کر رہا، لیکن باقی تم نے صحیح کیا ہے، واقعی عورتوں سے کوئی بات شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ بتائیے اس کتنی خاموشی کے ساتھ اس نے رکھا اور شام تک پولیس آ گئی۔ قرآن بھی کہتا ہے ان کیدکن عظیم، عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ اب قرآن کی بات کون جھٹلائے گا؟ ہماری ماں بہن پہلی بات تو سنی نہیں رہی ہوں گی، اچھا ہے بیچاری وہ اپنا کپڑا دکھائیں، ساڑی دکھائیں، چپل دکھائیں، زیور دکھائیں، اب رات کے 2 بجے کون بیچارہ سنے گی ہماری بات؟ اب ان کو فرصت ہی مل جائے اپنا کپڑا اور سینڈل اور چپل دکھانے سے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن جو سن رہی ہیں وہ سنیں، غصہ نہ ہو میرے اوپر۔ قرآن نے کہا ان کیدکن عظیم، عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ اب عورتوں میں چرچا ہو گیا مصر کے اندر، لو بادشاہ مصر کی بیوی نے اپنے غلام کو دل دے دیا، اپنے 2 کوڑی کے غلام کو۔ اب بادشاہ کی بیوی کو بڑا برا لگا کہ کمبخت میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہیں، ان کو کیا معلوم یوسف کتنے خوبصورت ہیں۔ کہا اچھا چلو، اب دیکھیے ایک اور چال چلی،
بادشاہ مصر کی بیوی نے کیا چال چلی؟ ساری عورتوں کو بلایا، دعوت دے دی، دسترخوان لگا دیا، سب کے سامنے پھل رکھ دیے اور چھری رکھ دی، لو پھل کاٹو اور کھاؤ۔ یہ بھی ایک چال تھی۔ عورتوں نے چھری اٹھائی اور پھل کاٹ کاٹ کے کھانے لگی۔ یوسف سے کہا بادشاہ مصر کی بیوی نے، یوسف ان عورتوں کے سامنے سے گزر جاؤ۔ اور جب بادشاہ مصر کی بیوی کی بات مان کر یوسف جب ان عورتوں کے سامنے سے گزرے اور مصر کی عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو پھل کاٹ رہی تھی، انگلی کٹنے لگی۔ کبھی کبھی آپ دیوار پہ تیز سر مار دیں تو اس وقت آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آدھے گھنٹے کے بعد درد ہوگا، اوف۔ کبھی کبھی اچانک آپ کو چوٹ لگ جائے تو اس وقت وہ جگہ سن ہو جاتی ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، بعد میں تکلیف ہوتی ہے۔ عورتوں نے ادھر یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ دیں، اور ایسے نہیں کٹی نہیں، قرآن کہتا قطعنا ایدیہن، انگلی کٹی نہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ادھر سے کٹی ادھر سے کٹی ادھر سے کٹی، گرنے لگی۔ قطع یقطع کے معنی کاٹنا اور قطع یقطع تختی کے معنی ہوتے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ ان عورتوں نے اپنی انگلیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، کئی جگہ سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور ان کو تکلیف ہی نہیں ہو رہی ہیں، انگلیاں کٹ کے گر رہی ہیں۔ اور یوسف کی خوبصورتی دیکھ کر وہ دیوانی ہو گئی، اور قرآن کہتا ہے چیخ پڑی ما ھذا بشر، یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ انسان نہیں ہے۔ ارے انسان نہیں تو کون؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ نظر آتا ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ دکھائی دے رہا ہے، یہ تو انسان نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ دکھائی دے رہا ہے۔ ابھی تک بادشاہ مصر کی بیوی فریفتہ تھی، اب ساری عورتیں یوسف کی دیوانی ہو گئی۔ کیسی خطرناک چال چلی۔ اب ان عورتوں سے کہا دیکھ رہی ہو نا، اب بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ یہ ایک اور چال۔ کیسی خطرناک چالیں ہوتی ہیں عورتوں کی۔ فون نمبر بھی ڈھونڈ لیں گی، کال بھی کریں گی، رات بھر جگائیں گی بھی، چیٹنگ بھی کریں گی، ٹائم دے کر آپ کو اپنے گھر بلائیں گی بھی، اور پھر آپ کا نام بھی لے کر آپ کو پھنسا بھی دیں گے۔ اور اگر دو آنسو نکال دیے تو بس پوچھو مت، ساری دنیا ہمدرد ہو جائے گی، کمینہ کتنا بڑا کتا ہے، بیچاری اس عورت کو رلا رہا ہے۔ ارے اس کے آنسو ہی میں تو سارا مکر اور فریب چھپا ہوا ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بن گئے جھوٹے ہمدرد اس کے پاس جا کر۔ اگر عورتوں کی چالیں خطرناک نہ ہوتی تو قرآن یہ نہ کہتا اِنَّا کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ، ان کی چالیں بڑی خطرناک ہیں۔ ایک اور چال چلی، بتاؤ اے مصر والیو میرا کیا قصور ہے؟ خوبصورت ہی اتنا ہے کہ میرا دل آ گیا۔ ساری عورتیں کہنے لگی نہیں تمہارا کوئی قصور نہیں، میرا تو خود ہی آ گیا۔ اب جب یہ قبول کروا لیا کہ تمہارا بھی دل اس کے اوپر آیا تو سنو کیا کہا۔ اوفو، قرآن کیا کہا بادشاہ مصر کی بیوی نے؟ آئے اور تو سن لو، یوسف کو سامنے رکھ کر کیا کہا۔ اگر اس لڑکے نے، اس نوجوان نے اگر میری بات نہ مانی، دھمکی بھی، اگر اس نے میری بات نہ مانی اور میرا کہا نہ مانا، اور جو چیز میں اس سے چاہتی ہوں اگر اس نے میرے مطالبے کو پورا نہ کیا تو اس کو میں سخت سے سخت سزا دلواؤں گی یا جیل میں سڑا دوں گی، جیل بھیج کر رہوں گی، یہ جیل میں سڑے گا، یہ جیل میں جائے گا، لمبی مدت تک جیل میں رہے گا، جیل میں اس کو سڑوا دوں گی۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے سنا کہ بادشاہ مصر کی بیوی نے، میری مالکن نے
یہ کہہ دیا کہ میں اس کو جیل میں سڑا دوں گی، تکلیف پہنچاؤں گی. تو جانتے ہو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ آسمان پر نظریں ڈالیں اور اللہ سے دعا کی. جب یوسف اللہ سے دعا کر رہے تھے تو اس دعا میں بھی عورتوں کے مکر و فریب اور چال کا ذکر کر رہے تھے. اور یوسف نے جو دعا کی وہ کیا دعا کی؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے میرے رب، مجھے جیل میں جانا زیادہ محبوب ہے، مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے، مجھے جیل میں جانا گوارا ہے، لیکن وہ کام کرنا گوارا نہیں جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. یدعوننی الیہ، جس کام کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. پتا چلا کہ ایک عورت نہیں بلا رہی تھی، ساری عورتیں یہ چاہ رہی تھی کہ یوسف میرے ساتھ منہ کالا کر لے، یوسف میرے ساتھ ٹائم دے دے اور مجھے وقت دے دے. اس لیے یدعوننی جمع مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے. کیا کہا؟ اے اللہ، مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے، مجھے جیل میں سڑ جانا پسند ہے، مجھے جیل کی زندگی گوارا ہے، مجھے جیل کھانا پسند ہے، لیکن وہ کام کرنا پسند نہیں ہے جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اور مجھے دعوت دے رہی ہیں. اس کے بعد جو دعا کی وہ یہ کی، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ ان کی چالوں سے بچانا تیرا کام ہے، اے اللہ ان کے مکر و فریب سے بچانا تیرا کام ہے. اے اللہ، اگر تو نے مجھے ان کے چالوں سے محفوظ نہ کیا، ان کے ارادوں سے محفوظ نہ کیا، ان کی چالوں سے اور ان کے ڈھونگ سے اگر تو نے مجھے میری حفاظت نہ فرمائی، اسبو الیہن واکم من الجاہلین، تو میں بھی ان کی طرف گر جاؤں گا، میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، میں بھی ان کی طرف جھک جاؤں گا. اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا، تو میں بھی ان کے ساتھ منہ کالا کر بیٹھوں گا. واکم من الجاہلین، اور میرا شمار نادانوں میں اور جاہلوں میں ہو جائے گا. کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ اللہ ان کی چالوں سے تو مجھے بچا لے، جیل میں بھلے ہی چلا جاؤں وہ مجھے گوارا ہے. اب سنیے، تعلیم دیکھیے کیا ہے. یوسف علیہ السلام کے پھر وہ پیچھے پڑ کے رہ گئی، یہ جیل میں بھی جانے کے لیے تیار ہے، زبردستی کروں اس کے ساتھ. اب زبردستی کرنے لگی. کیا کہا؟ یوسف ادھر آؤ، چلو ایک کام ہے. قرآن کہتا ہے اندر لے گئی، یہ دروازہ بند، اور اندر لے گئی، دوسرا دروازہ بند، اور اندر لے گئی، تیسرا دروازہ بند، کئی دروازوں کے اندر لے گئی. اور جب لاسٹ والے کمرے میں پہنچی تو کہنے لگی، اے یوسف آؤ، اچھا موقع ہے، ایک خوبصورت عورت تمہارے پاس ہے، تنہائی کا موقع ہے، آؤ آؤ میرے قریب آؤ. یوسف کو جب اپنے قریب بلانے لگی تو یوسف علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا. وہ اٹھی، یوسف بھاگے. قرآن دیکھیے، یوسف علیہ السلام نے دروازہ کھولا، آگے بڑھے، یہ بھی آگے بڑھی، دوسرا دروازہ کھولا اور آگے بڑھے، آخری دروازے پہ پہنچ گئے. پہنچتے پہنچتے اس عورت نے یوسف کے دامن کو پیچھے سے پکڑا اور یوسف دروازہ پکڑے ہوئے تھے ایسے. یوسف یہ ہٹ گیا، یوسف دروازہ پکڑے ہوئے تھے پہلے سے، اور جیسی کھینچا اس عورت نے اپنی طرف، بادشاہ مصر کی بیوی نے اپنی طرف یوسف کو کھینچا تو یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹتا چلا گیا. جیسے ہی کھینچا یوسف زمین پر گرے، سامنے دروازہ کھل گیا. کیونکہ یوسف دروازے کو پکڑے ہوئے تھے، اس نے پیچھے سے کھینچا، کرتا پھٹا، ایسے گرے، دروازہ کھل گیا. یوسف زمین پر گرے، سامنے بادشاہ کھڑا ہے. غور کرو، بادشاہ پیچھے سے قمیض پھٹی ہوئی. فوراً اس عورت نے جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد اپنے شوہر کو دروازے پر دیکھا، جھٹ سے وہی چیز جو میں پہلے کہہ رہا تھا آپ کو، ان کیدکن عظیم، بڑی خطرناک ہوتی ہیں ان کی چالیں. تو یوسف علیہ السلام پر ہی الزام لگا دیا. دیکھ رہے ہیں آپ،
अंदर ले गई बादशाह मिस्र की बीवी, दरवाजे बंद किए बादशाह मिस्र की बीवी ने, यूसुफ को बुलाया बादशाह की बीवी ने, लेकिन जब पकड़ी गई चोरी तो सामने बादशाह खड़ा है और बादशाह मिस्र की बीवी कहती है जो तुम्हारे अहल के साथ, बीवी के साथ गलत काम के इरादे से अंदर घुस जाए, कपड़े तक फट जाएं, ऐसे शख्स की सजा क्या होनी चाहिए। बिलाखिर उस यूसुफ अलैहिस्सलाम को तोड़ मरोड़ कर इल्जाम लगाकर जेल के अंदर भिजवा दिया। मुफस्सिरीन के अलग अलग अक़वाल हैं, कोई कहता है कि 10 साल यूसुफ जेल खाने में रहे, किसी मुफस्सिर ने लिखा है कि 7 साल जेल खाने में रहे, एक लंबी मुद्दत जेल खाने में रहे। ख्वाब की ताबीर बताई, मिस्र में जब कहत पड़ा उस कहत की ताबीर बताई तो बादशाह ने फिर इजाजत दी कि उसको जेल से निकालो, और वही जो ये ताबीर बता रहा है वही उसका हल भी बताएगा, और किसी भी तरीके से उनको मुल्क मिस्र का बादशाह बना दिया गया। अब आप सोचिए, बचपन से दूर, अपने बाप से दूर, बचपन में कुएं में फेंके गए, मिस्र के बाजार में बेचे गए, फिर बादशाह के घर आए, फिर जवान हुए, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरे, 7 साल या 10 साल जेल की सलाखों में भी रहे, उसके बाद निकले और मुल्क मिस्र के बादशाह बन गए। और बादशाह बनने के बाद अपनी कमीज एक कासिद को देकर भेजा, फला बस्ती में चले जाओ, एक बूढ़ा आदमी होगा, उसका नाम याकूब होगा, ये कमीज उसको दे देना और इतना कह देना उससे कि ये कमीज तुम पहचान लोगे, वो बूढ़ा आदमी इस कमीज को पहचान लेगा। एक कासिद को कमीज दी, अपनी कुर्ता दिया अपना, और उस कमीज को देकर कासिद के हाथ से भेजा। वो कासिद नहीं जानता था कि जिसके पास भेज रहे हैं यूसुफ वो उनका बाप है। वो कासिद, वो इल्ची, वो दूत, वो मैसेंजर, वो पैगाम्बर जाता है और यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो कमीज लेकर उस बस्ती में पहुंचता है और पूछते पूछते याकूब को ढूंढ लेता है। याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाकर कहता है मुल्क मिस्र के बादशाह ने ये कमीज तुम्हें दी है, इस कमीज को देखो। उसने कहा ये कमीज तुम्हें देंगे तो तुम पहचान लोगे ये कमीज किसकी है। याकूब अलैहिस्सलाम ने उस कमीज को अपनी नाक से सूंघा, उस कमीज को अपने मुंह तक ले गए और नाक से सूंघा तो उस कमीज ने बता दिया, यानी सूंघते ही याकूब पहचान गए कि ये कमीज तो यूसुफ की है, मेरे बेटे की है, मेरी लख्त जिगर की है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा जिसने ये कमीज दी है उसका नाम यूसुफ है। जवाब दिया, फरमाया कैफ तरक्तहू, आए कासिद, आए कमीज लाने वाले, तुमने उसको किस हाल में छोड़ा है, तुमने उसको किस हाल में छोड़ा है, यानी वो कहाँ है और किस हाल में है, क्या है उसका पसे मंजर। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने जब ये पूछा तो उस कासिद ने जवाब दिया, तफसीर इब्न कसीर पढ़िए और मालिम तंजील देखिए। जब ये पूछा कि कई तरक्तहू, तुमने उसको कहाँ देखा, किस हाल में छोड़ा, तो जवाब दिया कासिद ने तरकतुहू मलिका मिस्र, हमने उसको मिस्र के बादशाह की हालत में छोड़ा है। यानी याकूब इस वक्त वो शख्स बादशाह बनाए, हुक्मरान बनाए, मुल्क का मिस्र का बादशाह है। याकूब अलैहिस्सलाम ने सुना कि मेरा बेटा बादशाह है, मुल्क मिस्र का तख्त नशी है, बादशाह है, लेकिन ये सुनकर उनको खुशी नहीं हुई, रोने लगे और रोते हुए कहने लगे ला असअलुकुम अन हाज़ा, मैं ये नहीं जानना चाहता कि यूसुफ बादशाह है या गुलाम, मैं ये नहीं जानना चाहता कि वो किस डिग्री पर है, कौन सी पोस्ट है उसके पास, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता, बस मैं ये जानना चाहता हूं, मेरे पूछने का मतलब यह है असअलुकुम अन अय्य दीन तरक्तहू, कि तुमने उसको छोड़ा तो उसका दीन क्या है। मुझे ये मत बताओ कि वो बादशाह है, चेयरमैन है, एमएलए है, एमपी है, क्या है, ये मुझे मत बताओ। असअलुकुम अन अय्य दीन तरक्तहू, मुझे ये बताओ कि उसको तुमने किस दीन पे छोड़ा है। कासिद ने कहा हमने उसको जिस दीन पे छोड़ा है बस इतना जानता हूं, काला यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बस
وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں پھر میرے بیٹے کی تربیت ٹھیک ہوئی ہے. اگر وہ اللہ کو پہچان رہا ہے, اللہ کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے, تو کوئی بات نہیں, اس کی تربیت ٹھیک ہوئی ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق, اس تعلیم سے جو دینی تعلیم ہے اس سے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے. اور دینی تعلیم کو چھوڑ کر دوسری تعلیم حاصل کرنے والوں نے میرے بھائیوں ذریعہ معاش کی طرح کس طریقے سے اس کو استعمال کیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے. نظریں ڈالو, حلال و حرام کی کوئی تمیز آج ہماری سوسائٹی کے اندر نہیں رہی ہے. آج کسی کو بھی دیکھ لو, بینکوں میں کتنا پیسہ اس کا جمع ہے, سود بڑھ رہا ہے, اس سے پوچھو کہ سیونگ اکاؤنٹ ہے اس میں سود بڑھتا ہے, تم اس کا کیا کرتے ہو, یا فکس ڈپوزٹ تمہاری چل رہی ہے اس کا کیا کرتے ہو. یہ بتاؤ کہ کس کس کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے, اور کریڈٹ کارڈ جب تم بنواتے ہو تو بتاؤ کبھی اگر اس میں وقت پر پیسہ بینک کو نہیں دیا تو سود دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو. تو میرے بھائیوں آپ غور کریں کہ اسی نبی نے ہمیں رب کی معرفت دیتے ہوئے اس کمائی کو حرام قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم. اگر کوئی شخص سود کا, بیاج کا 1 درہم کھا لے, 1 درہم 1 روپے سے بھی کم ہوتا ہے, 1 درہم اگر سود کا کھا لے, اشد من 36 زنیتن, گویا کہ اس نے 36 مرتبہ زنا کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1 روپیہ سود کا, اور جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے اور کھاتا ہے, تو گویا کہ وہ 36 مرتبہ زنا کرتا ہے. یعنی 36 مرتبہ زنا کار کو زنا کرنے کے بعد جہنم میں جو سزا ملے گی وہ سود کا 1 روپیہ کھانے والے کو ملے گی. میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو کہ جن کا کاروبار ہی سود کا ہو, جو کاروبار ہی لین دین ہی جن کا پورا سود پہ چل رہا ہو, وہ اندازہ لگائیں. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا سود کھانے والا ایسا ہے جیسا کہ وہ اپنی ماں سے نکاح کر رہا ہے. یعنی جس طرح قرآن کی آیتیں 3 نہیں 3 لاکھ مرتبہ بھی پڑھ کر اگر ماں کے ساتھ نکاح کرو گے تو ماں حلال نہیں ہو سکتی ہے, اسی طریقے سے سود پر کتنی بار قرآن اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر بھی اگر کھانا چاہو تو سود بھی حلال نہیں ہو سکتا. جس طرح ماں حرام رہے گی اسی طرح سود بھی حرام رہے گا. میرے پیارے ساتھیوں یہ تعلیم آپ کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے ملے گی, اس لیے رب کی معرفت بہت ضروری ہے. پھر سنو, یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے جو سوال کیا وہ یہی کہ کیف ترکتہ, تم نے یوسف کو کس حال میں چھوڑا. اس نے کہا ترکتہ ملک مصر, مصر کے بادشاہ کی حالت میں چھوڑا. کہا لا اسألکم من ھذا, میں اس کے بارے میں نہیں جاننا چاہتا. اسألکم عن ای دین ان ترکتہ, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے یوسف کو کس دین پہ چھوڑا. قال یشہد ان لا الہ الا اللہ, کہا وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. آپ نے اپنے اولاد کو کیا تعلیم دی؟